وعلى محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، خصوصاً زوار حسین، اختر بانو، ناظر محسن، کبرا بی بی، ام حبیبہ، سید ابو جعفر، اصغری بی بی، محمد نحیف، رئیسہ خاتون، سراج فاطمہ، نسیم اختر اور بطول بندی کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اما یجیب کی درخواست کی گئی ہے یاسمین علی جو آئی سی یو میں ہیں اور بہت سے مومنین علماء جو کافی سخت علیل ہیں. 5 مرتبہ مل کے ہم یجیب پڑھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی حیدری یا علی محمد وآل محمد وآل بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. پہلے تو تاخیر کی معذرت، آج جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم یہ فرائیڈے کی وجہ سے تھا یا بہت زیادہ ٹریفک بارش کی وجہ سے بھی شاید، تو میں وقت یعنی اسی میں مکمل کرنے کی کوشش کروں جو ٹائم 9:30 کے حساب سے تھوڑا سا اوپر جا سکتا ہوں. پیش کروں گا چند مطالب. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے چوتھی مجلس ہے. میں نے پہلے دن مختصر سا آیت سے متعلق پیش کیا تھا، تھوڑا سا آیت کو آج وسعت دوں گا کیونکہ آیت تو لانی ہے. البتہ آیت بنی اسرائیل سے متعلق ہے،
لیکن ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے میثاق کا حوالہ دیا ہے، اس سے گزشتہ دو آیتوں میں، آیت نمبر یہ 85 ہے، لیکن اگر آپ پچھلی دو آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل سے متعلق آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، ان سے میثاق لیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اوروں سے نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، میثاق ہم نے یہ لیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک برتو گے، ہمیشہ نیکی کرو گے۔ توجہ ہے نا؟ تو بھئی یہ احکام تو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہم نے پہلے سے بنا رکھے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور صرف والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے، یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، اور جو سفر میں فقیر و غریب رہ جائے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو گے۔ تو اللہ نے کئی دستے یہاں بیان کر دیے، اور پھر اس کے فوراً بات کہا کہ ہم نے میثاق صرف اتنا ہی نہیں لیا، عبادت کا لیا، والدین کے ساتھ، مساکین، فقراء، سب، اور ساتھ میں پھر اللہ کہتا ہے کہ میثاق میں یہ بھی تھا نقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو بھئی یہ نماز پہلے سے تھی، اللہ نے صلاۃ کہہ کے بتا دیا کہ یہ نماز نئی نہیں ہے، اور زکوٰۃ نئی شے نہیں ہے۔ روزہ بھی اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے گزشتہ امتوں پہ لکھا گیا تھا ویسے تمہارے لیے لکھا گیا۔ تو عبادات پہلے سے تھیں، ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت رہا ہو کہ ان کا روزہ میں اس میں کیسا تھا، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ حج تھا، بھئی حج ہی کے لیے تو آتے تھے سارے حاجی مکے میں، تو حج بھی پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ نئی عبادات نہیں ہے، گزشتہ امتوں پہ بھی تھیں، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ بھی یہی عبادات تھیں۔ اور میں نے عیسائیوں سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کی ویسے کتنی دن کے اندر عبادات ہیں؟ تو پریئر، وہ بھی پریئر کہتے ہیں، تو نماز نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بھی ہماری پریئرز ہیں دعا کی شکل کے اندر، دن میں 7 ہیں، دن میں 7 ہیں۔ تو کہا کہ شروع میں 7 ہی وقت آنا لازم تھا، پھر کہا دن میں 1 مرتبہ چرچ آ جاؤ، پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں سنڈے کے سنڈے ہی آئیں، تو اسی طرح سے کرتے کرتے پھر ان کے ہاں بھی باقاعدہ متروک ہو گئی عبادات۔ توجہ ہے نا؟ میں آگے بڑھوں گا تو چلیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے بھی میثاق لیا، وَأَعْرِضُ عَنِ النَّاسِ، پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اعراض یعنی برائیوں میں حصہ نہ لو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ، آیت نمبر یہ 83 اور پھر 84 کے اندر کہتا ہے، 84 کے اندر اللہ نے 2 احکام اور بیان کی، وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ تو اللہ نے قتل کو، خون بہانا یعنی قتل، اور کئی مرتبہ ایک دوسرے کا، یہاں مراد یہ ہے کہ خود آپس میں قتل نہ کرو، جب تک کہ جہاد نہ ہو، جنگ نہ ہو، کوئی حملہ نہ کر دے تب تک کسی کا خون نہ بہاؤ۔ جب کسی نے حملہ ہی نہیں کیا تو خون کیوں بہا رہے؟ جو جان تم نے دی نہیں ہے لے کیسے سکتے ہو؟ تو بھئی یہ جان لینے کے خلاف اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ کوئی خون نہ بہائے، وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ بھئی خون بہانے کی ممانعت ہے، مجھے نہیں پتا یزید کون سے دین کا ماننے والا تھا، اللہ نے تو پچھلے ادیان کا بھی بتا دیا کہ بھئی خون بہانے سے ممانعت ہے، میثاق میں لیا ہے، مسلمانوں میں خون نہیں بہا سکتے، عیسائیوں میں خون نہیں بہا سکتے، یہودیوں میں خون نہیں بہا سکتے۔ اور عربوں کا جو بدو عرب تھے، جو مشرک تھے، ان کا آپس میں پیکٹ تھا کہ محرم میں ہم خون نہیں بہائیں گے، 4 مہینوں میں خون نہیں بہائیں گے، ان میں سے ایک مہینہ محرم۔ بھئی انہوں نے 4 مہینے رکھے تھے کہ یہ حرام مہینے ہیں، ان میں ہم خون نہیں بہائیں گے۔ اسلام نے آ کے اسی قانون پہ دستخط کر دیے، قانون اچھا ہے، اسے باقی رکھو، کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، بے شک کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ وَأَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ان میں سے 4 باحرمت مہینے ہیں جن میں جنگ نہیں ہے، توجہ، جن میں جنگ نہیں ہے۔ تو اب یہاں 5ویں امام کی یا 6 امام علیہ السلام کی روایت ہے، فیض کاشانی نے اپنی تفسیر صافی میں لکھی ہے کہ امام فرماتے ہیں یہاں 12 مہینوں سے 12 امام مراد ہے، 12 مہینوں سے 12 امام مراد ہیں، اور وہ جو 4 باحرمت ہیں وہ 4 علی ہیں۔ بھئی 4 علی ہیں نا 12 اماموں میں، پہلے امام علی ہیں، چوتھے علی ہیں، 8ویں علی ہیں، 10ویں علی، تو وہ جو 4 علی ہیں، تو پھر یہ علی ہی کو کیوں باحرمت بنایا؟ کہ لوگوں کو علی سے زیادہ بغض تھا۔
تو لوگوں کو بغض زیادہ تھا تو اللہ نے بحرمت بھی علی کے نام کو بنایا. تو بزان گرامی اب یہاں پہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس آیت کو کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, اور اللہ کہہ رہا کہ اور ایک دوسرے کو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم, اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا, ملک بدر نہ کرنا. یہ نہیں کہہ رہا کس کو, اللہ کہہ رہا ایک دوسرے کو, نہ ایک دوسرے کا خون بہانا, نہ ایک دوسرے کو ملک سے نکالنا. یہ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 84 میں ہے. جو پچھلی دو آیات ہیں جو میں نے آیت انتخاب کی, آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی, اس سے پہلے میں نے دو آیات کو جلدی پیش کر دی تاکہ واضح ہو جائے کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو آیت نمبر 84 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک تو خون نہ بہانا, دوسرے ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا. تو یہودیوں کی عادت ہی نکالتے رہتے تھے, در بدر کرتے رہتے تھے, جاؤ اس کو نکال دیا جائے, اس کو ملک بدر کیا, اس کو ملک بدر. جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے, پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا کہ آج تک در بدر ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. کبھی کہیں سے نکالے گئے, کہیں سے. اور یہ اب کی بات نہیں ہے کہ جرمنی کی بات کو پکڑ لیا گیا ہے, کیونکہ یہ آج کی بات ہے. 2000-4000 سال میں دیکھنے ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا, کیونکہ ہمیشہ سود کا کاروبار انہی کا رہا. توجہ ہو, سود کا کاروبار انہی کا رہا اور دوسروں کا استحصال انہی کا کام رہا. جب دوسروں کا استحصال کرو گے تو یاد رکھو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. مظلوم کا دن جب وہ مظلوم طاقت میں آتا ہے تو وہ زیادہ سخت ہوتا ہے ظالم سے, کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے مجھ پہ ظلم کیا گیا, آج میری باری ہے. کئی لوگ 100 برس ظلم کرتے ہیں, 70 برس بنی امیہ نے ظلم کیا, لیکن جب دوسروں کو موقع ملا تو انہوں نے سب کاٹ پھینکا. توجہ ہو عزیزان گرامی, اصول یہی ہے, جب دوسروں پہ ظلم کرو گے پھر تمہارے خلاف بھی ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ ظلم کرتے رہے یہاں تک کہ جب ابو العباس صفاح, عبداللہ صفاح, پہلا جو بادشاہ, پہلا خلیفہ بنی عباس کا آیا, تو اس نے کہا کہ بھئی ایک عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کے باقی سب کی قبریں کھود دو. بنو امیہ, یہ عراق کی تاریخ ہے, آپ کے یہی تو موضوع تھا نا حضرات نے جو دیا ہے, تاریخ عراق و شام. تو اس نے آنے کے بعد پہلا حکم دیا, پہلا فتویٰ صادر کیا. اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز جو آخری خلیفہ تھا اس کو رہنے دو, باقی سب کی بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھود کے اگر ہڈیاں ملے تو ہڈیوں کو آگ لگا دو, اور اگر کسی کا جسم باقی رہا تو جسم کو آگ لگا دو. تو اس نے سب کی باقاعدہ قبریں کھود کی, اور پھر بہت سے لوگ بعد میں جاتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی قبر, وہاں پہ, بھئی جو کچھ تھا وہ نکول کے آگ لگا دیا گیا. بات پہنچ رہی ہے جانے کی. میں ایک اور اگر جملہ یہاں پہ پیش کر دوں اگر سننا چاہیں. میں تاریخ کے آنے میں جب یہ عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ مروان ابن حکم جب وہ آیا نا اور آ کے تخت پہ بیٹھا, جب اس کو مار لیا, یہ بنو امیہ آ گئے پاور میں, تو سامنے تشت میں جو ہے نا وہ سر رکھا تھا عبید اللہ ابن اس کا عبداللہ ابن زبیر کا. جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کا سر دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے, وہ ہنسنے لگے اونچی اونچی. تو اس نے کہا کیا بات ہے, کیوں ہنس رہے ہو اتنا؟ اس نے کہا بھی میں نے اسی تخت پہ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو بیٹھا دیکھا, تشت میں حسین کا سر رکھا تھا. پھر میں نے مختار کو بیٹھا دیکھا, عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر میں نے عبداللہ ابن زبیر کو بیٹھا دیکھا اور مختار کا سر رکھا تھا. اب تجھے بیٹھا دیکھ رہا ہوں اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر. اب سوچ رہا ہوں تیرا اگلا سر آنے والا ہے, چاہے تیری جگہ پہ کون بیٹھا ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. سوچ یہ رہا ہوں کہ تیری جگہ کون ہوگا, اگلا تو سر تیرا آنے والا ہے, کیونکہ ترتیب تو یہی چل رہی ہے. اس نے کہا بھئی یہ قتل و خون رکواؤ, کیونکہ یہ تو رک ہی نہیں رہا. عزیزان گرامی, جب مظلوموں پہ, جب آل محمد پہ ظلم کیا جائے تو پھر یاد رکھیے گا کبھی بھی امان نہیں ہوتی, کبھی سکون نہیں ہوتا. جناب یوسف کے بھائی جب انہیں کنویں میں ڈالنے لگے تھے نا تو وہ رونے لگے. تو کہا کیا بات ہے, ڈر گئے ہو؟ کہا ڈرا نہیں ہوں, پریشان تمہاری طرف سے ہوں, کیونکہ میں معصوم ہوں. جب تم مجھ پہ ظلم کرو گے تو تم پہ طرح طرح کے عذاب بھیجے گا اللہ. آپس میں لڑائیاں ہوں گی, آپس میں نفرتیں ہوں گی, حسد صرف مجھ سے نہیں باقی رہے گا. توجہ ہو, معصومین پہ ظلم کرنے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب وہ عراق کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے, پتہ نہیں شاید آج تک عراق پھر آباد نہیں ہوا. بہت سے علماء کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سرزمین پہ کیونکہ ایسے معصومین کا خون بہایا گیا, تو جب تک کہ امام زمانہ بدلہ نہیں لیں گے تب تک سکون نہیں آئے گا. اب چاہے وہاں پہ اب ماننے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, لیکن جب تک خون حسین کا بدلہ نہ لیا جائے تب تک سکون نہیں آتا. میں ایک جملہ کہوں گا, میں کسی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو کہنے لگا ارے لال مسجد میں ظلم ہوا. لال مسجد تو پتہ ہوگی آپ کو, تو اسلام آباد تو کہنے لال مسجد میں کیونکہ جو ظلم ہوا ہے اس لیے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج تو ہوں گے جب آپ نے وہاں پہ بمبارمنٹ کی اور فائرنگ کی.
تو ایک صاحب نے ان کو فوراً خط لکھا, کہا اچھا تو آپ مانتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ یہ کہیں امت مسلمہ پہ آل محمد کا خون بہانے کے کانسیکوینسز تو نہیں آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ اب یہ ٹیلی ویژن پہ جا رہی ہے اس لیے میں کھل کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ ساری امت سوچے تو صحیح کہ آل محمد پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو امت کو بھرنے ہوں گے. اگر جناب یوسف کے سگے بھائی, نبی کے بیٹے, نبی یعقوب کے بیٹے منکر توحید نہیں ہوئے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, بھائی منکر توحید نہیں ہوئے تھے, خدا کو پھر بھی مانتے تھے, پھر بھی نمازیں پڑھے چلے جا رہے تھے, عبادتیں بھی کرتے تھے, جناب یعقوب کو نبی بھی مانتے تھے, لیکن کیونکہ ایک اور معصوم پہ ظلم کر بیٹھے تھے, اس سارے ظلم کے نتیجے بھگت رہے تھے. عزیزان گرامی, آج مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, رسول خدا کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, نماز کو مانتے ہیں, روزے کو مانتے ہیں, ساری عبادات مانتے ہیں, پھر بھی ذلیل و خوار ہیں. تو مسلمانوں سوچو نا کہ کس معصوم پہ ظلم کیا ہے, کس کا حق غصب کیا ہے, کس کے حق کی تلفی کی ہے. کسی کی حق تلفی تو ہوئی ہے مسلمانوں سے جو آج تک ذلیل و خوار ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے کہا ہے کہ عزت تمہارے ہی لیے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, بے شک عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے. لیکن اگر آج مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ انہیں یہ آج کانسیکوینسز, یہ سارے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں, ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. میں بات پہنچا پا رہا ہوں؟ میری بات تو واضح ہے. یہ عزیزان گرامی, اب یہ آیت جو میں نے انتخاب کی ہے, چند جملے اس کے سن لیجئے کہ میں تاریخ کے آئینے میں سب کچھ پیش کر رہا ہوں. تو یہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے میثاق لیا تھا. گزشتہ 2 آیتوں میں نے بھی پیش کیا میثاق, خون نہیں بہاؤ گے, یہ نہیں کرو گے, وہ نہیں, سب کچھ. اللہ کہہ رہا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم میثاق کر چکے ہو, اللہ سے وعدہ کر چکے ہو, ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے, لیکن تم بھول کیوں جاتے ہو, تم پھر بھی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو. اے بنی اسرائیل, تم پھر بھی ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہو, اور اپنے میں سے ایک گروہ کو نکال دیتے ہو, ان کو کہتے ہو یہ گنہگار تھے اس لیے ہم نے نکال دیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, الزام لگاتے ہو, تہمت لگاتے ہو کہ یہ گنہگار تھے, ہم نے انہیں ملک بدر کر دیا. بھائی جب نکالو گے کسی کو ذلیل و خوار کر کے تہمت لگا کے, تو تہمت لگانا ایک ایسی شے ہے کہ پلٹ کے واپس آتی ہے. نہیں واضح کر سکا, تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں اس کی. بھئی اب یہ سورہ نور کی آیت ہے, آپ کہیں گے اتنی آیت سنا دی یاد بھی نہیں ہوں گی, ٹی وی پہ جا رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جتنا ہو سکتا ہے یہ مطالب پیش کرتا رہوں آپ کی خدمت میں. بھئی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی, اب یہ سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن کریم کا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ جو مؤمنوں کے اندر عیب تراشی کرتے ہیں, فحاشی کی نسبتیں دیتے ہیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. بھئی نہیں پہنچا سکا. گناہ 3 طرح کے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب صرف آخرت میں, جیسے شرک. اللہ مشرک کا رزق نہیں روکتا. اللہ کے منکر ہے, پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں کھانے پینے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی مشرک ہو, اسے کھانا نہ مل رہا ہو, کھاتا پیتا رہتا ہے, اسے رزق ملتا رہتا ہے, نہ اللہ اس سے مکان چھینتا ہے, نہ اللہ لباس چھینتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, دنیا میں جتنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, آخرت میں ایک ہی دفعہ عذاب دوں گا. کچھ گناہوں کا عذاب صرف آخرت میں, کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا عذاب صرف دنیا میں. مومنین کے لیے بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے ظلم زیادتی کرتے ہیں, یہیں پہ اللہ سختی دے دیتا ہے, سزا دے دیتا ہے, تاکہ آخرت میں مومن کو عذاب نہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی بیماری کاٹ کے گئے, دنیا میں انہوں نے اپنی برزخ کاٹ لی, کچھ یہاں پہ نہیں کاٹتے تو برزخ میں کاٹتے ہیں. توجہ ہو, تاکہ وہ کاٹ کوٹ لیں, پاک ہو جائیں. تو بھی توبہ کر لو, بجائے کہ پھر کچھ نہیں کاٹنا پڑے گا. تو انسان بعض کا سختیاں دیکھتا ہے. پریشان نہ ہوئیے, میری باتوں سے پریشان میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہو رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, کچھ گناہ ایسے جن کے عذاب صرف آخرت میں, کچھ گناہ ایسے جن کا عذاب صرف دنیا میں, لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی. یہ بڑے سخت گناہ ہیں. تو اللہ نے سورہ نور کی آیت میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو مؤمنوں کی طرف فحاشی کی نسبت دیں, ان پہ تہمت لگا دیں, یا ان کے عیب تراشی کریں, یا ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ بیان یہ کہ اس نے, تو کیا ہوگا, لہم عذاب علیم فی الدنیا, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو جو عذاب ہوگا ہوگا, دنیا میں عذاب کیا ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
اب امالیہ شیخ طوسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب امام ہفتم یہ حدیث فرماتے ہیں، حدیث کیا ہے کہ من عیر مؤمنا بمعصیۃ لم یمت حتی یرتکب، جو کسی مؤمن کی طرف عیب کی نسبت دے دے، عیب جو ہی کرے، تہمت بھی لگائی یا اس کو بیان کر دے، وہ تب تک نہیں مرتا جب تک کہ خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یہ ہے دنیا کا عذاب، یہ عذاب نہیں تو اور کیا، سخت حدیث ہے، اب کیا کروں۔ تو عزیزان گرامی یہ ایسے الفاظ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اب عذاب اللہ کا مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ارے میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، والدین کی خدمت چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے لکھا بھئی اس سے بڑا تیرے پہ عذاب اور کیا ہوگا، تو سارے عقائد سے، ساری عبادتوں سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا تو عذاب کیا چاہ رہا ہے اللہ کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ مختلف عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات، اب میں ایک حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، البتہ پتہ نہیں پروردگار گناہوں کو معاف کرے کہ اب یہ عجیب و غریب حدیث ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، یہ ظاہراً سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے تحریر فرمائی ہے، کہ مولا جس آدمی کی زبان قابو میں نہ ہو، جس کو چاہے نشتر مار دے، جس کی چاہے غیبت کر دے، تہمت لگا دے، برائیاں کرے، جھوٹ بول دے، تو کیا اس کی سزا؟ مولانا کا آخرت میں تو ہے، دنیا کے اندر بہت سی عبادات سے محروم ہو جائے گا۔ حرمت صلاۃ اللیل، نماز شب کے لیے کبھی نہیں آنکھ کھلے گی، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی، کئی اس کے نمازیں قضا ہوں گی، کئی ایسے۔ یہ زبان جو ہے نا، اللہ نے 32 اس کے اوپر پہرے دار بٹھائے۔ بھئی یہ دانت پہرے داری تو ہے نماز پہ، اس پہ 32 محافظ بٹھائے، 2 گیٹ لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں، پھر بھی قابو میں نہیں ہے۔ گھر اجاڑ دیتی ہے، جنگیں کروا دیتی ہے، دنیا میں فساد کروا دیتی ہے، فتنے کروا دیتی ہے۔ یہ 2 چھٹانگ کی زبان ہے، لیکن کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے کام کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، کوئی مجھے پتا ہے اس پہ کوئی داد تو ملنی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام مفاہیم اگر آپ قرآن کریم کو دیکھتے چلے جائیں گے تو قرآن بڑی گہرائی سے بات کر رہا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم، اور اگر کہیں تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وهو محرم عليكم اخراجهم، کہ ان سے تم لے کے فدیہ دو تو یہ تم پہ حرام ہے۔ یہ آیت جو چل رہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں لاتے؟ اس پہ میں پہلے دن یا دوسرے دن گفتگو کر چکا ہوں۔ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب میں یہاں پہ حدیث کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج حدیث و آیات، بعض کا تو انسان پہلے سے مطالعہ جو کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں واپس آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پچھلے مطالعات ہیں اس میں سے بھی چیز آ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کیا پڑھوں کیا چھوڑ دوں، اور وقت بھی مد نظر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں ایک مولا امیر کی بڑی پیاری حدیث ہے، جب سوچتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں الحذر الحذر فواللہ قد ستر کأنہ قد غفر۔ پتہ نہیں یہ حدیث، الحذر بھائی بی ویئر، آگاہ ہو جاؤ، وارننگ دے رہا اللہ کے۔ مولا امیر کہتے ہیں کہ وارننگ ہے، تحدید، تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ فواللہ قد ستر، اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے، اتنے پردے ڈالتا ہے کأنہ قد غفر، کہ آدمی سوچنے لگتا ہے میرا تو گناہ معاف ہو گیا ہوگا، میں نے تو توبہ بھی نہیں کی۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے کہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، وارننگ دے رہا ہوں، اگر توبہ نہیں کی تو گناہ کہاں معاف ہوا؟ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انہ قد غفر، کہ اس نے معاف کر دیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہ قد غفر، کہ اس نے معاف کر دیا ہوگا، اتنے اس نے پردے ڈال دیے ہیں۔ تو بھئی یہ عیب جو ہی عجیب و غریب شے ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کے عیب نہ تلاش کرے، عیب نہ تو سوچے۔ جو انسان دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بھی ایک انگلی ان کی طرف ہے، باقی اپنی ہی طرف ہے، باقی تو سب اپنی طرف ہے۔
تو یہ عیب جوئی انسان کے لیے بڑی اس کی ممانعت آئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے خوشنود یہ سید الشہداء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. چلوں ابھی بسم اللہ. تو اب یہ بھئی آپ انتظامیہ کے لوگ جس محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں کہ خود ہی آپ اہتمام کرتے ہیں، خود ہی صفائی کرتے ہیں، خود ہی پھر بیٹھتے ہیں، پھر خود ہی سنتے ہیں. پھر تو یہی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہاں تک روایات میں نے خود دیکھا ہے کہ کوئی امام حسین کا خدمت گزار نہیں بنتا جب تک کہ خود امام حسین اس کے پروندے پہ دستخط نہ کرے. خود مولا جب اس کی فائل پہ دستخط کرتے ہیں تو وہ خادم بنتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی کسی بھی طرح سے خدمت کر رہا ہو، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی خدمت جس طرح سے بھی آپ خدمت کر رہے ہیں تو آپ خادم سید الشہداء ہیں. خادم سید الشہداء کا بڑا مقام و عظمت ہے، تو شکر ادا کریں. میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو اب عراق کی میں انشاءاللہ اختتام پہ کچھ جملے اس موضوع سے متعلق اور پیش کروں گا کہ عراق کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو سب سے سنہرا دور جناب امیر کا دور ہے، اور جو بدترین دور ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کا دور ہے. عبید اللہ ابن زیاد. بعض اوقات آپ نام پڑھیں تو پورا پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے. میں اس کو اس سے زیادہ میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. نام سے پورا پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے. نام سے مرحوم علامہ حلی جب ان کو بلایا گیا مناظرے کے لیے تو علامہ حلی شہید اول بہت پتلے دبلے، کھاتے بھی کم تھے اور اتفاقوں کا قد بھی زیادہ بڑا نہیں تھا. تو اہل سنت کے جو بہت بڑے اس زمانے کے عالم تھے اسے بلایا. ان کا نام تھا ابن کثیر. وہ بہت ہی قد داور، لمبا چوڑا، بہت جسیم. تو اس نے کہا کہ تو مناظرہ کرے گا؟ علامہ حلی سے کہا مجھ سے. تو بہت ہی پتلا دبلا چھوٹا آدمی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیف لا اکون، کیسے نہ ہوں میں چھوٹا پتلا دبلا. انا ابن واحد، میں ایک کا بیٹا ہوں. وہ انت ابن کثیر. ترجمہ نہیں کروں گا اس کا، پہنچ تو گئے ہوں گے، ترجمے کی ضرورت سے نہیں. تو انہوں نے کہا میں ایک کا بیٹا ہوں، تو ابن کثیر. تو عزیزان کرام بعض افراد کے ناموں سے پورا پورا پس منظر پتہ چل جاتا ہے. اب نام ہی ہے ابن زیاد، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. یعنی عبید اللہ ابن زیاد، بہت زیادوں کا بیٹا. تو اب اس کا کہہ لیں کہ تاریخ اس کی بڑی ہی نحس، اور اس کے باپ کی بھی. جناب امیر نے خط لکھا شام والے کو، یزید کے باپ کو خط لکھا، کہا کہ رسول خدا نے حدیث واضح کہی ہے، ہر جگہ موجود ہے، شیعہ سنی سب کتابوں میں، کہ الولد للفراش وللآخر حجر، بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہے اور جو زنا کی نسبت دے اس کو سنسار کر دو. تو نے کیسے کہہ دیا زیاد کے لیے کہ یہ میرا بھائی؟ اب ممبر لائق نہیں ہے وہ گفتگو کہ جو ان کے خاندانوں کی ہے. ممبر لائق نہیں کہ تو ایک آدمی جس کے باپ سے وہ منسوب تھا، تو نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا ہی بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے. یعنی یہ ان کے کردار تھے، ان کے ماں کے باپ کے کردار ایسے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد اس کا بیٹا تھا. واحد آدمی ہے، بلکہ دو افراد ہیں، لیکن اس کا بھی خاص طور سے ائمہ علیہ السلام نے نام لے کے، باپ کا بھی نام لے کے لعنت کی ہے، ماں کا نام لے کے بھی. وابن زیاد وابن مرجانہ تھا. عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت ہو اور مرجانہ کے بیٹے پہ. مرجانہ کا بیٹا یعنی یہی. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بدترین جو دور تھا. اب میں یہاں پہ کیونکہ ٹیلیویژن پہ جا رہی ہے بات، تو ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا نسب اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں. اور پوچھا گیا کہ بھی فرعون نے اتنی کوشش کی، یہ حدیث کسی ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے نقل کی، تو کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھی، اس سے حوالہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی اس نے کوشش کی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، قتل کرنے کی. بچے مرواتا رہا، لڑکے ذبح کرواتا رہا، اور پھر ان کے حضرت موسیٰ گھر پہنچ گئے، پھر بعد میں مارنے کی فوج کی کوشش کرتا رہا. کیوں نہیں مار سکا؟ کہا کیونکہ اس کے ماں باپ میں شادی ہوئی ہوئی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. یعنی وہ
ولد الزنا نہیں تھا. معصوم کا قاتل جو ہے اس کا شجرہ خراب ہوتا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد کا اگر آپ دیکھیں تو پورا شجرہ بہت خراب ہے. بے زیادہ میں نے کہا نا ممبر لائق نہیں ہے کہ بیان کیا. تو عبید اللہ ابن زیاد کا جو دور ہے بدترین دور عراق کا, اور اس کی حکمرانی کے اندر اتنے بڑے بڑے مظالم ہوئے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف فوج بنائی گئی اور ان کے قتل میں یہ شریک ہوا, اور اس نے خود کہا کہ بھی ان کو مار دو. اور بعد میں جب پوچھا گیا کہ تجھے کوئی پچھتاوا ہے, تو پچھتاوا نہیں بلکہ تمسخر کر رہا ہے. جیسے ہی مولا سجاد آئے اور جناب زینب کبریٰ آئیں تو تمسخر کرنے لگا, کہا خدا نے مار دیا تمہارے بھائی کو. جناب زینب کبریٰ سے کہا, تو جناب زینب کبریٰ نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. اب چیخنے لگا, کہا کیا بات ہے, آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے, میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. وہ کہہ رہا تھا اللہ نے مارا ہے, تو جناب زینب نے کہا پھر اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ لعنت اسی پہ آ رہی ہے. عزیزان گرامی, یہ جناب زینب کبریٰ کی حکمت ہے, ان کی دانائی ہے کہ انہوں نے اس عراق میں, اس کوفے میں اور اس شام میں کہ جہاں پہ جناب سید الشہداء کے خلاف منصوبے بنائے گئے تھے, وہاں جناب سید الشہداء کے خلاف سارے منصوبوں کو ناکام بنایا. یہ جناب زینب, میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا, آج نہیں, کیونکہ مجھے پھر پوری مجلس چاہیے جناب زینب سے متعلق کہ میں تفصیل سے پیش کر سکوں کہ بی بی کا کارنامہ کیا ہے. یہ کیوں جناب سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے سوال کیا کہ مولا عراق مت جائیے, کربلا کا نام نہیں لیا انہوں نے, عراق مت جائیے, عراق والے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. مولا نے کہا میں جانتا ہوں, میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا جانتے ہیں شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا, کہا کہ کیونکہ میرے جد رسول خدا کا دین میری وجہ سے بچے گا اور میری شہادت میری بہنوں کی وجہ سے. یہ جملہ پڑھ دیا جاتا ہے, لیکن کیسے جناب زینب کبریٰ نے جناب سید الشہداء کی شہادت کو بچایا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک اس کی تجلی آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیسے جناب زینب. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, کل تو نہیں لیکن چند دنوں بعد انشاءاللہ پوری میری کوشش ہوگی کہ جناب زینب سلام علیہ کی پورے کنٹریبیوشن کو, بس بھائی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. تو عراق میں جو حکمران آئے ہیں ان حکمرانوں کی ایک پوری اگر فہرست بنائی جائے تو کتابوں کی کتابیں بن جائیں کہ کتنے لوگوں نے وہاں حکمرانی کی اور کس کس طرح سے حکمرانی کی. اچھا, جسموں پہ حکمرانی کرنے والوں کی فہرست بہت طولانی, لیکن دلوں پہ حکمرانی کرنے والے وہ آل محمد ہیں. یا علی نظر آئیں گے یا حسین, یا مولا امیر ہوں گے یا ان کے بیٹے امام حسن حسین علیہ السلام کے, جنہوں نے دلوں پہ راج کیا ہے اور آج تک ان کی حکومت دلوں پہ قائم و دائم ہے. بس میں آپ کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں. چند جملے سن لیجیے جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا, میں نے شروع کیے تھے پہلے, اس کے بعد پھر چند جملے مصائب کے. کہ اگر آپ غور کریں تو امام حسین خود انتخاب کرتے ہیں کون ان کی خدمت کرے, وہ خود تائید کرتے ہیں کون زیارت پہ آئے. اور کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے شیخ صدوق کے استاد ہیں, اور آغا خوئی مرحوم کی مرحومات اللہ علیہ سید ابو القاسم الخوئی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ واحد ہماری کتاب ہے جس کی ہر حدیث مستند ہے, ہر حدیث صحیح سند ہے. تو ابن قولوہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے اور حسب نسب سے پہچانتے, اپنے ہر زائر کو. آج 1.5-2 کروڑ زائر جاتے ہیں اور سال بھر میں تو اس سے بھی زیادہ. بس بھئی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں, تھوڑی سی زحمت دوں گا. اسی میں فضائل کے اندر چند جملے مصائب کے ہوں گے, اس کے اختتام پہ پھر چند جملے اور. امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام اور حسب نسب سے پہچانتے, اور یہاں تک علماء کا اعتقاد ہے, میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ذکر حسین کرنے والا ہے, جو بھی وہ تائید کرتے ہیں تو ذکر کرتا ہے, اور کئی مرتبہ اس کی تائید کے بعد اس کے نام پہ خط بھی کھینچ دیا جاتا ہے, یعنی کاٹ دیا جاتا ہے نا. یہ قوم مقدس کے بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ وحید خراسانی
جو چند مہینوں بعد 100 برس کے ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں جملہ کہا ہے، موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے مرجع، ظاہراً آغا میلانی، سید محمد ہادی حسینی میلانی، پھر جو بعد میں مشہد مقدس تشریف لے آئے تھے، پھر وہیں ان کا انتقال ہوا، جن کے متعلق علامہ طباطبائی کہتے تھے یہ اعلم ہیں، ان کی اعلمیت کے قائل تھے، صاحب المیزان۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ بھئی میں نے سید جعفر کو، کربلا کے ایک بہت بڑے مرجع کے بیٹے تھے، بہت بڑے مرجع تھے ان کے بیٹے سید جعفر، کہ میں نے، بلکہ مرجع کے بھائی تھے، سید جعفر شیرازی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مولا حسین تشریف فرما ہے اور جناب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے عباس، اب نام تو انہوں نے بھی نہیں لیا، تو کہا عباس یہ جو میرے ذاکرین کی فہرست ہے، ذاکر میں سب آ جاتے ہیں، جو بھی امام حسین کے کسی بھی طرح سے ذکر کرتا ہے، میرے جو ذاکرین کی فہرست ہے تو فلاں نام اس میں سے کاٹ دو، اس پہ خط کھینچ دو۔ رجسٹر کس کے پاس ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے پاس، کا خط کھینچ دو، تو انہوں نے حضرت عباس نے کہا جیسا مولا آپ کا حکم، خط کھینچ دیا، کہا ذرا یہاں نام لکھو سید جعفر کا، سید جعفر حسین، انہوں نے نام لکھ دیا۔ آغا میلانی کی آنکھ کھلی، کہا کہ بھئی جب سید جعفر نجف آئیں، کربلا میں رہتے تھے، تو ان سے کہنا ذرا مجھ سے ملنے آئے۔ جب وہ آئے تو کہا کہ میں نے اس طرح سے اس تاریخ کو خواب دیکھا ہے اور آپ کے متعلق دیکھا کہ مولا حسین نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا ان کا نام لکھ دو، وہ رونے لگے، کہا اس دن پہلی مرتبہ میں نے مجلس پڑھنا شروع کی، میں نے پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے خطاب کیا، کسی بھی طرح سے کوئی ذکر حسین کرے تو مولا حسین کی تائید ہے، لیکن جو پریشانی کی بات ہے کہ خط بھی کھینچا جا سکتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دلوں میں تکبر نہ آئے، جو ذکر حسین کرتا ہے وہ شکر ادا کرے، پروردگارا تو نے یہ توفیق دی ہے۔ 2 جملے اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں کہ یہاں کون کون پڑھنے والا، سب پڑھنے والے بیٹھے، 2 جملے اور سن لیجئے، میں اس سے پہلے کہ مصائب پہ آؤں۔ یہاں تک علماء کہتا، بلکہ یہ تو حدیث ہے، میں نے خود دیکھی ہے، متعدد کتابوں میں یہ حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، ہماری اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے، اللہ سب کی خیر چاہتا ہے لیکن خاص مقام چاہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اگر اور زیادہ اس کو منزلت دے، اس کو حسین کی زیارت دیتا ہے، حسین کا ذکر عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر حسین بغیر پروردگار کی تائید کے نہیں ملتا، جو بھی جس طرح سے ذکر کر رہا ہے شکر خدا کرے پروردگارا یہ تو نے چنا ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ یہاں پہ 2، اس سے پہلے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں مسائل پڑھوں، میں نے ایک ہی بات کہی تھی لیکن ایک اور بات سن لیجیے۔ مرحوم آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی، نجف، پہلے کاشان میں پڑھے، نجف میں رہے، بروجرد میں، پھر قم مقدس آگے، 16 سال مرجعیت رہی آقا ابوالحسن اصفہانی کے بعد ان کی، قم مقدس بہت بڑا نام تھا، مسجد اعظم بنوائی، وہیں ان کی قبر ہے۔ درس خارج کہا کرتے تھے ممبر سے حضرت معصومہ کے حرم میں، فقہ۔ ایک دن درس خارج سے پہلے کھڑے ہوئے اور مصائب پڑھنے لگے، درس سے پہلے مصائب پڑھے اور بہت رو رو کے مصائب پڑھے امام حسین کے۔ اس کے بعد درس دیا، ان کے شاگردوں نے پوچھا آقا کیا بات ہے، آج آپ نے مصائب سے شروع کیا درس؟ کہا میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، وہ جو ہے نا کہ روز قیامت سب سے بڑا جو جنت کا دروازہ ہوگا وہ باب الحسین ہوگا۔ کہا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روز قیامت ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی پہنچ چکے ہیں ان مؤمنین میں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ کہا جنت میں جانے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ مختلف دروازوں پہ مختلف ہستیاں کھڑی ہیں، ایک در پہ خود مولا حسین کھڑے اور در بہت وسیع و عریض ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگ
جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ جا رہے ہیں. مولا حسین کہہ رہے ہیں آ جاؤ، کچھ سوال نہیں کرے، کہتے ہیں آ جاؤ. کہا میں جانے لگا تو ایک فرشتے نے ہاتھ پکڑا، کہاں؟ کہا میں امام حسین کے در سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. کہا یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے حسین کا ذکر کیا، جو ذاکر حسین تھے صرف وہ اس در سے جا سکتے ہیں. جنہوں نے حسین کے مصائب پڑھے، مرثیہ پڑھا، نوحہ پڑھا، کوئی ذکر کیا، کوئی مصائب مجلس پڑھی، صرف وہ جا سکتے ہیں. کہا پھر میں کہا آپ امام صادق کے در سے جائیے، فقہا وہاں کھڑے ہیں، مولا خود امام صادق آپ سے حساب کتاب لیں گے، ایک سوال کریں گے. کہا جب وہاں آیا دیکھا بہت طولانی صفحہ اور ایک ایک آدمی کا لمبا چوڑا حساب. کہا اس لیے میں نے آج سے مجلس شروع کی ہے تاکہ میں روز قیامت اس باب سے جنت میں جا سکوں جہاں حسین کھڑے ہوں گے، اور مولا کہیں گے جنہوں نے میرا ذکر کیا وہ آ سکتے ہیں. اجرکم اللہ. ان مجالس کا بڑا اثر ہے، ان مجالس کا ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، ہماری روح پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے ایمان پہ. کبھی بھی اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں، کبھی بھی کوئی بھی آدمی اپنے ثواب کو ضائع نہ کرے. آپ کو اندازہ نہیں، یہ زندگی گزر جائے گی لیکن وہ جو بقا ہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے. بڑے بڑے، میں یہاں پہ بہت سی روایات پیش کرنا چاہتا تھا. بہت بڑا ایک نام ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، فرماتے ہیں میں کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھا کرتا تھا، مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی. کہ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھتا تھا. ایک شب قدر میں وضو کر کے ایک مرتبہ تیار ہوا اعمال کے لیے کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ آج شب قدر ہے، میں خطابت کا تحفہ مانگ لوں مولا سے. کہ میں نے فوراً کربلا کا رخ کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپتے ہوئے میں نے صحن میں کھڑے کھڑے رو کے کہا مولا کب تک میں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے مجلس سے پڑھتا رہوں گا؟ مولا مجھے خطابت عطا کریں کہ لوگ دور سے میری مجلس سننے آئیں. مولا میں آپ کے مصائب پڑھوں، لوگ میرے مصائب میں روئیں. مولا مجھے ایک مرتبہ آپ اپنے فضائل و مصائب بیان کرنے کی توفیق. بس بھئی یہ دعا مانگی. خود ہی فرماتے ہیں میں اس رات سو گیا شب قدر اعمال کرنے کے بعد. صبح میں سویا، جیسے ہی میں نے اعمال کر کے صبح میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تو دیکھتا ہوں جیسے شب عاشور ہے اور میں کربلا پہنچ چکا ہوں. اور مجھے ایک مرتبہ کہا اس خیمے میں مولا حسین ہے، اندر چلے جاؤ. جب میں اندر گیا دیکھا مولا حسین جناب عباس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس پانی تو ہے نہیں، ایک مہمان بھی آ گیا ہے. عباس بھوک پیاس بھی ہے، پانی نہیں ہے اور مہمان بھی آ گیا ہے. عباس کچھ کھانے کو ہو تو انہیں دے دو، یہ ہمارے مہمان ہیں. تو کہا مولا کچھ بھی نہیں ہے. کہا عباس انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، ذرا عطا کر دو. پھر دوبارہ جناب عباس سے مولا عطا کروا رہے ہیں. تو کہا مولا کچھ آٹا باقی رہ گیا ہے. کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں مولا عباس نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آٹے کے کچھ ٹکڑے رکھے. کہا میں نے وہ روٹی بنی ایک مرتبہ وہاں پہ اپنی زبان پہ رکھی. اب جو اٹھے تو مجلس پڑھتے تھے، دنیا دور سے آتی تھی ان کا مصائب سن لو. خود ہی کہتے تھے مصائب میں نہیں پڑھتا، مولا حسین کی عطا ہے. یہ مصائب مولا حسین مولا عباس کی عطا ہے. بس بھی میں زحمت نہیں دوں گا زیادہ. آئیں ذرا آج 2 جملے پیش کر دوں. اجرکم اللہ. تاخیر ہو چکی ہے، زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا. 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ایک اور بی بی کے مصائب سن لیجئے. جناب ام کلثوم کے مختصر سے مصائب سن لیجئے کہ جناب ام کلثوم جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگ گئی تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ ام کلثوم سب بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، بچے موجود ہیں. جناب ام کلثوم کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی کہ بیویوں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو. تو اتنے میں جناب خدیجہ جو جناب امیر کی بیٹی ہیں رو کے کہنے لگی بی بی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہید ہو گئے ہیں. بی بی میرے دونوں بچے شہید ہو گئے. جناب ام کلثوم ایک ایک بی بی سے پوچھ رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو. اب ایک مرتبہ جناب رباب سے جناب ام کلثوم نے پوچھا رباب سب خیریت ہے؟ کہ بی بی سکینہ کا کچھ پتہ نہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس پہ جانتے ہیں نا آپ جناب ام کلثوم ہر مصائب پہ کسے پکارا کرتی تھی؟ جناب عباس کو. ہر مصائب پہ کہتی عباس ذرا آ کے دیکھو خیموں میں آگ ہے، سکینہ کا کچھ پتہ نہیں. اجرکم اللہ. بس پہ 2 جملے بس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب سیدہ قبول فرمایا آپ کا رونا. ایک سوال کروں، جب آپ لوگ روتے ہیں کوئی تماچے تو نہیں مارتا؟ جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے.
جب بیبیاں شام سے واپس مدینے آئی، جناب ام کلثوم نے رو کے کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو بھائیوں کا سایہ تھا، ہمارے گودوں میں بچے تھے، نہ بھائی رہے نہ بچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھائی مختصر سے 2 جملے دعا کے، آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ روایت میں ہے جب بیویوں کو قیدی بنا کے کوفے لایا گیا تو جناب ام کلثوم دوبارہ رونے لگی، کہا بابا 19ویں رمضان کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا ذرا آگے دیکھیں ہمیں کتنے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ میں ایک آپ سے صرف سوال کروں گا، اسی پہ دعا کروا دوں گا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر خدا نہ کرے کوئی آپ کو رومال بھی مار دے، آپ کی طرف کوئی چہرے پہ رومال پھینکے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، ہر آدمی روکتا ہے کہ مجھے کوئی شے لگ نہ لائے، اور اگر ہاتھ پس گردن بدھے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں، اب سوچئے بیویوں کی کیا کیفیت تھی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمتوں کا، ہمیں مولا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، ذاکرین مجلس، منتظمین مجلس اور اس امام بارگاہ کو پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار اہل بیت کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ نانا کے روزے پہ جا کے سہرا روتی ہے، سہرا روتی ہے۔